برادران اسلام، واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ سلسلہ دروس میں سیرت پاک، سیرت حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں استقرار فرمایا، اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی، اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا۔ ان احکام میں حکم تو یہ تھا کہ قریش کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے، اور نمبر 2 یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا، جسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں، تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں، اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے، تو مسجد و مدرسے کی ابتدا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرکین، کافر تھے، مشرک تھے، وثنی تھے، بت پرست تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ الکفر ملت واحد، کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ ایک نہیں۔ یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی اخبارات پر، جرائد پر، دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے، آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں۔ یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن، اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت نصر کے دور میں 6 لاکھ یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے، اسی طرح جلا وطن کیے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا۔ اچھا، یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام، ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے ہیں۔ یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں، صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں، کچھ اقتصادی طور پر انتقام دے دیتے ہیں، کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ بن جائے یہود میں ہے، اور جب چاہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہے تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر، وہ ان کی لڑکی، اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو ہر حال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر ہے، وہ دشمن ہے، لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے تو یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں،
یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے، میں کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف، ہم نے ان کو معافی، خلاص ہم اب ایک۔ تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے، مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ہے، وہ کفر یہود کا ہو، وہ کفر حنود کا ہو، مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو، بات ایک، مسجد تو مسجد ہے، کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام، جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرک اس نے مقابلہ کرنا پڑا، اور جب حضور مدینے بعد میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے، کافر تو پہلے مخالف تھے، پھر یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے، سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا، اس کے بعد بنی قریظہ تھے، اس کے بعد بنی قینقاع، یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور ان کی بڑی قوت، طاقت، ان کے اپنے محلات، قلعے، بڑے بڑے حصون، بڑی بڑی دیواریں، اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یبو تک اور رابق تک، اور سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا، سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی، اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خلد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا۔ اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر، اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب موقع ملے گا تو یہودی تو ہیں ہی ہیں نا، یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے، لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ منافق۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق، کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو، اسی کا نام نفاق ہے۔ اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے، عمل کے منافق نہیں، یعنی عقیدے میں بھی منافق کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا، نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ، لیکن اندر سے بنی۔ تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے، یعنی ایک مشرکین کا، ایک یہود کا، اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں، اندر سے سب سے بڑے دشمن۔ اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھے اس انتظار میں تھے حقیقتاً کہ حضور آئیں گے، اب اسلام لائیں گے۔ اسی ضمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من اہل البیت، کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی اہل بیت میں سے۔ تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا، ان نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے، اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس، مختلف ان کے احبار کے پاس، رہبان کے پاس، نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس، ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے، ان کی خدمت کی۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا، مسیحی عالم تھا، ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی، ان سے بڑا دین سیکھا، بڑا اللہ کی باتیں سیکھی، لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت خطہ عرب میں
صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہی چلے جاؤ۔ حضرت سلمان اس کے ساتھ اچھا خدا کی شان ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب یہ تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ جناب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو، نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نے بتایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم مہر نبی، اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے۔ اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے، اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا۔ اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے، اور 1,00,000 آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے، اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یہ نہیں کیسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے، اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم تھا، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو، جو عین جمال ہوتا، یعنی چہرہ رنگوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے، تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے، یعنی تدویر ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل، اور حضور کا رنگ مبارک جو ابیض النین ابیض اللون مشرب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع، اللہ غزالی آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العین، اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلودہ، ہم نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا قدرتی، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ اب تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے، آپ کے یہاں سننا ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے، کیا جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے،
ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے. کہتے ہیں کہ سرما بالکل اتنا تیکھا ہوتا ہے, آدمی اندھا ہو جاتا ہے. پہلے جو 100 سال سے پہن رہے وہ سارے اندھے ہو گئے. صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا. سب اس وقت سب کی روشنیاں باہر اللہ کی راہ. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے. وہی اس نے تمہیں پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا. ورنہ آپ حیران ہوں گے, آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے, ممیرا مذکر ہے اور ممیری مؤنث ہے. یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مؤنث جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. تو آپ کو مل جائے, آپ 8 دن اس کو پہنے, اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا, کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں جو مجھے ہے سزا دیں, آپ آرام میں بیٹھے. 4 نمبر کی اینک والے لوگوں نے پہنا اور 0 پھر اس کو نکال بجے انتظار کے پھینک دی. مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی, اب بنانے والے نہیں ہیں. کون محنت کرے, کون رگڑے, کہاں سے وہ کھرل لے آئیں. اب کھرل ایسے ملتے ہیں جیسے پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں, پھر تو آدمی اندھا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا. ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے. ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا, ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے سرما آلو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے کہ کبھی یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ کبھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے, وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے کبھی. اور صحابی چاہلیہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأة آبا, اگر کوئی آدمی اچانک دیکھتا نا تو اس کا حضور کی حیبت, اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا. پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ جو حیبت تھی, وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا, وہ سب بھول جاتا کہ آپ کے اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا, متبسمن تبسمن مسکرانا, ہلکا سی مسکرانا. یہ 3 مراحل ہوتے ہیں, تبسم, ضحک اور قہقہہ. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا, اس کے بعد پھر ہنستا, اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہے لگا تو کہا. اب چونکہ حضور کو کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور سے اس کو پاگلوں کی طرح. کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, ورنہ پھیپڑے کو ہوا دیں گے. اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تبھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی. ضروری ہے کہ کہا لگائیں. آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں. آپ لمبی دوڑ لگا لیں, خود بخود سانس چڑھ جائے گی, پھول جائے گی, نکلے گی, سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ کہنا, حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حلیہ دماغ میں بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا, بوڑھا آدمی تھا, موت آئی. اور خدا کی شان ہے, اچھے لوگ تو ویسے پتہ تو ہر کوئی وقت پر ہے, لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں. محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ نے ابھی بچوں کو بلاتے ہیں, حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے, علماء کی موت آئے گی, کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, علم کیسے قبض کیا جائے گا, علماء کو. پھر کیا ہے, پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاءاللہ, ڈاکٹر بچ جائیں گے. اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث. جیسے آپ کے ڈاکٹر اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی, آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا, پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا.
اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دیے ہیں. یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے, یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے. تو اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ. اسی دن سے علم ختم تقسیم ہو گیا نا. آپ ایک جز جانتے ہیں باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے, ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں. خدا نہ خاصہ کوئی آدھی غلطی ہو جائے, درسی غلطی ہو جائے, معانی کی غلطی ہو جائے, لغت کی غلطی ہو جائے, قواعد میں غلطی ہو جائے, محاورات میں غلطی ہو جائے, اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے, محکمات متشابہات کا پتہ نہ, ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. آج تو ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں یسرنا القرآن. اللہ نے قرآن آسان کر دیا کہ اللہ قرآن کی جس طرح چاہو تعریف ہے. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسرنا للذکر, یسرنا جو ہے استنباط احکام لیے نہیں ہے, آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. وہ تو خاص پابندی. اور ذکر الحفظ, قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے. اور کتابیں قرآن حفظ ہو گیا. یہ مانا نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا, ڈاکٹر جیلانی فرق پیدا ہوا. انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا, کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ, علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا, سر سید کے بڑے خدمات ہیں, لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کرتے ہیں. بہت ہو گیا اللہ سب کی قبروں میں رہنا. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی ہیں. حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا, کتنے اس کے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جو سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا, عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا. اس زمانے میں سفر مشکل تھے. انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا, خوبصورت لڑکا ہے, نوجوان نے پکڑ لیا, پکڑ کے ساتھ لے آئے, مدینہ منورہ میں آگے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں اللہ کے بندے, میں تو فارس کے بڑے خاندان کا رکھتا ہوں, میں کوئی غلام جلا نہیں, لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس, کیونکہ پیسہ یہودی کے پاس, خریدے گا تو وہی نہیں جس بندے میں پیسہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قادم رسول اللہ ہے, کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ گئے. کہتے ہیں میں جناب پھر مجھ پر صبر نہ ہو سکا نا, کہ میرے تو دل میں اصل انتظار, میرا مقصد جو تھا, مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا, وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا, میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا, اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش کیا میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے. میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, خیرات صدقہ. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی. کبھی جو اور صحابہ کھا لیں صدقے کی کھجوریں, لیکن حضور پہ کوئی دانا نہیں. ہاں کہ بھائی آپ دیکھیں نام بھی مل گیا, مکہ سے مولد بھی مل گیا, مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی, اور وہ جو ان نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بالکل عین سامنے تصویر ہے. اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا, میں نے کچھ کھجوریں پیش کی. حضور نے فرمایا ما ھذا, سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کی ہدیہ ہے. فقبلہ, حضور نے قبول فرما لی, اپنے سامنے رکھی, آپ نے بھی تناول فرمائی, صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ, یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے, یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے, اب
अब मोहरे नबूवत मैं कैसे देखूं, मैं कैसे कह सकता हूँ हजूर पाक से कि जी कभी इस उतारे मैंने मोहर देखनी है, इतना बेअदबी तो कोई भी नहीं कर सकता। और फिर हजूर तो मदीने मुनव्वरा में नबी भी थे, बादशाह भी थे, सरदार भी थे, दीन और दुनिया के ताजदार भी थे। अब मदीने में तो आपका पूरा तसल्लुत था। तो कहते हैं कि एक दिन बकी अल-गरक़द के किनारे हजूर बैठे थे, आपने नीचे भी चादर मुबारक थी, उसको कहते हैं हुल्ला, अरबी में कहते हैं एक ही तरह का कपड़ा होना, नीचे भी ऊपर भी एक के साथ, उसको कहा जाता है हुल्ला। तो आप रेदा और इज़ार में थे कि नीचे भी चादर थी और ऊपर भी आपने चादर दी हुई थी, हवा चल रही थी। तो मैं तरीके से ऐसे मकाम पे आके खड़ा होने लगा कि भी अगर हवा चले और अल्लाह मेहरबानी फरमा दे और हजूर को हाथ रखे बैठे, हजूर हाथ उठाए तो चादर गिर भी तो सकती है, तो चादर गिरे तो मैं जल्दी से अलामत देख लूं। तो जब मैं उस मकाम पे आके खड़ा हुआ तो मैं सलमान से करा, मैं कई बार, और हजूर ने अपनी चादर मुबारक जो खुद दी और फरमाया सलमान अभी तक तुम्हारी निशानियां पूरी हुई। तो मैंने कहा शद क्या कलमा पढ़ा दे, तो फौरन में अभी तक तुम निशानियां ढूंढ रहे हो। तो ये बड़ा जो सैयदना सलमान का इस्लाम है, ये भी हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा के अजीम बकाए में हजरत सलमान सामने। और इसी तरह आजान जो थी, जैसे मैंने शायद इसके दर्स में अर्ज किया था कि उस्ताद ज़ैद और हजरत उमर ने ख्वाब देखा आजान मदीने। और इसी तरह यानी हुक्म सियाम जो है वो भी मदीने मुनव्वरा में, उससे पहले रोजे फर्ज, यानी कैसे लोग रोजा रखते थे, नफली रोजा, क्योंकि रोजा तो हर शरीयत में रहा है, हर दीन के अंदर रोजे मौजूद थे, लेकिन कोई पाबंदी नहीं होती थी, किसी ने एक रख लिया, दो रख लिए। लम्मा कादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता पर अल यहूद अन्नहुम यसूमून यौम आशूरा, हजूर पाक ने देखा कि यहूदी लोग जो है आशूरा 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। जैसे हमारे मुल्क में तो कोई आशूरा का रोजा है, उससे लोग समझते हैं कि शायद हजरत हुसैन की वजह से है, ये सबसे बड़ी हालत है। हजूर जब मदीने में एक तशरीफ ले गए, अभी तो बीबी फातिमा का हजरत अली से निकाह भी नहीं हुआ, हजरत हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए। हजूर ने जब देखा कि यहूद जो हैं 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, तो आपने उनके उलमा को, उनके अहबार को बुला के पूछे कलिमत सुमून यौम आशूरा, इन दिनों में तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, असल में ये आज का दिन जो है ना, ये ऐसा दिन है कि इन्नल्लाह अगरका अदुव्वना फिरऔन व अंजा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी दिन में और फिरऔन को गर्क किया था। तो हम अपने पैगंबर की उस कामरानी और कामयाबी में और दुश्मन की हलाकत की खुशी में उस दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। और अना हक़्क़ु बि मूसा मिनकुम, कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मेरा ताल्लुक ज्यादा है तुमसे। और आपने हुक्म फरमा दिया अपने सहाबा को कि सब रोजा रखो। अब जब आशूरा आए, लेकिन एक बात का ख्याल करो, यौमैन, 2 दिन का रोजा रखो, 9 और 10 का या 10 और 11 का, ताकि हम रोजा भी रख लें और यहूद की मुशाबहत भी ना हो जाए। वो तो एक रोजा रखते हैं ना, हम तो 2 रखें। देखो यानी अल्लाह पाक के नबी के जरा इस फरमान को समझो कि नमाज में, रोजे में, इबादत में भी तशब्बुह बिल यहूद हजूर को गवारा नहीं। और हम तो शक्ल में करते हैं, हम तो लिबास में करते हैं, हम तो आदात में करते हैं। हालांकि रोजा है, रोजा तो अल्लाह की इबादत है, लेकिन आपने फरमाया खालफुल यहूद, तुम 2 रोजे रखो यौमैन, या तो 9 और 10 या 10 और 11। तो अब उसके बाद फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں، اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے۔ اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں، ایام معدودات، کچھ دن ہی تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارا سال ہم روزے رکھیں۔ ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے، اور جمع زیادہ سے زیادہ تھی، وہ کہتے ہیں 3 روزے کافی ہیں۔ یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے، انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جدید علوم سے ماشاءاللہ باہر ہیں، کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے، کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے، مدینے سے نہیں سمجھا، مدینے سے سمجھتے تو سب تو کبھی غلطی نہ ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے یا 4 دن رکھا ہے، اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا مانا کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند چڑھے گا تو روزہ، چاند چڑھے گا تو ختم، مہینہ تو خود بخود ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے، اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے، چاند دیکھنے سے کیا مطلب؟ لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، حیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام حیرت۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں پاگل ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سائٹ موجود ہے، ہم تو 1 مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، مولوی صاحب پاگل ہیں، کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو، اب دیکھو پتہ نہیں کمال ہے، ان کو پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں، حالانکہ کبھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا۔ نیو مون جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، اس کی ولادت ہوگی، جو بچہ ہے وہ پیدا ہوگا، وہ نظر آنے کے قابل تو آئے گا۔ اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں، ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں۔ اور جناب کتابیں لکھ اتنا برسے ہیں نا علماء پر، ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ ابھی 5ویں جماعت پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں آپ کے مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، دیکھو پاگل ہے کیا نہیں؟ بہت بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، ڈھونڈو، پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ۔ تو کیسا بے وقوف ہے، جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ، پاؤں تیسرے مر جائے بیچارہ، نے کہا دیکھو پاگل ہے مولوی کے نہیں۔ اور دیکھو نے کہا کمال ہے یار، انگریز کی کرسمس تو 1 دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں 2 ہوں، دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں۔ یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب، مولوی ہے نا ان کا دماغ ہی، یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا، جہاں یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے، کوئی مواصلات نہیں تھی، کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے۔ یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص خاص خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی پڑے ہوئے بھی، دیکھو کتنے بے وقوف ہے مولوی۔ حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے فمن شہد منکم الشہر، شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے، یاد رکھو۔ بیچاروں سمجھ نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال۔ شہود مانا چاند کا نظر آنا، وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں، دوربین لے کر کے آئیں، مشینیں لگا کے ڈھونڈیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے اس کو رکھ لو،
ना नजर आ जाए 30 दिन पूरे कर लो, क्योंकि तुम कोई चांद सूरज के पुजारी तो नहीं हो। ये तो मैंने तुम्हारे लिए एक अंदाजा रखा है, शुहूद हिलाल है, वजूद हिलाल के तो तुम जरूरी नहीं है, इसलिए हम मशीन से फैसला कराएंगे वजूद है कि नहीं। ना हो दबाओ, नहीं नजर आया, हम उसके को पाबंद है। इसलिए उन्होंने बना इन अगर चांद बादलों में आ गया, छुप गया, तुम्हें नजर नहीं आया, यानी मौजूद तो है लेकिन नजर नहीं आया तुम, वरना चांद तो किसी न किसी जगह होगा, तो तुम 30 दिन अपने पूरे कर लो। ये तो यस्अलूनका अनिल अहिल्लति कुल्लिहा मवाक़ीतुन्नास, कि हमने ये चांद का जो निजाम है लोगों के औकात के लिए, लोगों के छुट्टी के लिए, ज़कात के लिए, निसाब के लिए, निकाह के लिए, इज्जत के लिए, एक वक्त का हमने जरिया बना दिया है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। हम भी चांद सूरज के पुजारी थोड़े हैं कि हम जनाब पहले स्टेशन पे बैठ के चांद ढूंढने जाए, हेलीकॉप्टर पे चढ़ के माशाल्लाह मौलिया तो पकड़ने जाते हैं चांद को। अब तो रोयत हिलाल कमेटियां बनती हैं माशाल्लाह। और जनाब ये है कि ये इनकी ईद मुख्तलिफ हो जाती है, भी चांद नजर आ गया ठीक है, नहीं नजर आ गया ठीक है, तुम्हें खुदा 10 खुशियां नसीब करे, हमें करोड़ों नसीब करे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम मेरे किसी दीन के पाबंद, तुम्हारे लिए आसानी है, नजर आए ईद का तो नहीं नजर आया ना, सही दूसरे दिन कर लेना खराब। ये थोड़ा है कि तुमको ईद के दिन का पाबंद कर दिया जाएगा, बस उसी दिन ईद आएगी, आगे पीछे हो ही नहीं सकती। और हत्ता कि इस्लाम ने इतना बड़ा अजमत का सबूत दिया है कि अगर मसलन मुसलमानों को चांद देखने में गलती हुई और 9 तारीख को 8 थी और ये हमने अरफात में ले गए भूल कर, अल्लाह फरमाता है कि अज़्ज़ुहा यौम अज़हल मुस्लिमून वल फत्र यौम फतर अल मुस्लिमून, जिस दिन मुसलमान ने ईद मना ली वही ईद है, बस गलती की गलती है। 8 भी मेरी है, 9 भी मेरी है, इन्होंने 8 को 9 समझ लिया, चलो हमने उसी को 9 बना के आज कबूल कर। तो जब दीन में इतनी वुसअत हो, साह हो, लेकिन समझ ना हो, अब उसका क्या इलाज है, उसका इलाज किसी के पास नहीं हो। तो रमजान के रोजे का फर्ज जो है वो भी हिजरत के बाद। अब उसके बाद एक वाकया पेश आया कि हजूर पाक ने एक सरिया भेजा। सरिया कहती है कि फौज भेजी जाए, लेकिन हजूर सरकार तो जहां खुद न तशरीफ, अगर खुद तशरीफ में जाए तो वो गज़वा। 3 सराया भेजे गए। पहला सरिया जब भेजा गया तो वो बनी कुदलज वालों ने, बनु समरा वालों ने, काफिला जा रहा था कुरैश का, हजूर के फौजी पहुंचे था कि काफिले पे हमला करें, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इलाके में आप हमला नहीं करते, अब हमारे हदूद से गुजर रहे हैं, हमारे हदूद से निकल जाए तो फिर तुम जानो वो जाने लगे, जब तक वो हमारे हदूद में हम नहीं हमला। तो खैर वो निकल गए और मुसलमान खाली। दूसरा सरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो बनी कुदलज ने रोक लिया, वो भी खाली वापस आ गया कि सब मदीने में हो रहा है हिजरत के बाद। तीसरे सरिये में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाएं, और जाने वाले कितने हैं? सिर्फ 8 आदमी। और उनको हुजूर ने एक खत मुबारक दिया, उस खत को लिख के आपने कहा कि इसको पढ़ना नहीं, तुम जाओ सफर करो और 2 दिन का सफर जब कर लो तो फिर खत पढ़ो। मैंने कहा जी बहुत अच्छी। वो जब चले गए 2 दिन के बाद खत पढ़ा तो उसने हुजूर ने लिखा कि अगर काफिला कुरैश कहीं में मिल जाए और उनसे लड़ाई हो जाए तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल करके जंग आप कर लें। तो जब उन्होंने पढ़ा लिखा कि अब जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 8 सहाबा, अल्लाह की शान देखें कि काफिला जा रहा है जिसमें 200 ऊंट है, 200 ऊंटों का काफिला है, उनके साथ आदमी हैं, निगरान हैं। अच्छा 8 आदमी में खुदा की शान ये है कि 2 आदमी को पहले भेजा गया, इधर उधर दूर पहाड़ों में जाकर देखो कोई काफिला नजर आ जाए। हजूर ने फरमाया कि अगर काफिला आ जाए, टकरा जाए तो जंग कर सकते हो। तो वो ढूंढने गए, वो खुद गुम हो गए, बाड़ी से बच गए। तो पहाड़ों के सफर, सहाराओं के सफर, बंदा एक सीधा इधर हुआ बच गया, फिर कोई आदमी का अकल तो काम नहीं करता ना वहां। और अगर सहारा में आप भटके तो बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उसी जगह खड़े रहे, पर ज्यादा अकल न दौड़ाए।
ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو اب 6 آدمی بچے تو 6 آدمی جا کے حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈریں گے وہ قافلے چھوڑ کے بعد 2 آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے. اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا. اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچی. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی. 200 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہو معمولی سی بات کچھ تو تھی نا اس زمانے میں. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے حالانکہ وہ 30 رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ 30 رجب تھی اور رجب من اشہر الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا 2 بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں قتال آپ نے حلال کر دی. ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے. اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے. کہہ دو قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ بڑا لیکن کسی کو مکے سے نکالنا مسجد حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا والفتنۃ اکبر من القتل. کیا کہتے ہیں اعتراض کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں کہ ظالم لوگ. خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی اشہر الحرم میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہے. آپ نے فرمایا نہیں لا اقبل یہ ہمارے غنیمت ہم نہیں کہوں اشہر الحرم میں کیوں لڑائی. اب مکے والوں نے آدمی بھیجا حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں. اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں گے پھر آپ ہمارے 2 بندے جو پکڑے ہوئے نا حکیم ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ وہ واپس کریں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہم 2 بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے 2 آدمی گم ہیں. 8 میں سے 6 واپس آئے ہیں اور 2 آدمی ہمارے گم ہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کی کہیں ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دیں پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم نہیں چھوڑیں. اگر وہ 2 آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے 2 آدمی واپس کر دیں. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ 2 آدمی آ گئے صاحب آ گئے. انہوں نے کہا رسول ہم بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابھی ہم 2 کو چھوڑ دو سواری بھی 2 اور مکے بھیج دو ہم اپنی زبان پر پابند. جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن کیسان حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان دیکھا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر گھر چکا ہے. مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا ہے تو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں تو واپس نہیں جاتا. عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا. مکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بعد الہجرہ مدینہ منورہ میں تھی. اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا
یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا، میں بلد ابراہیم ہوں، ملت ابراہیم الخلیل ہوں، اور پھر بنائے ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں، اور پھر اس کعبے کی بنا میں اس معمار میں شریک ہوں، مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دے۔ یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی، لیکن نماز بیت المقدس کی طرف ہے۔ اچھا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا، یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا۔ اچھا، اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا، کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی۔ اللہ نے قرآن کا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے دیکھ لیا تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا، کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں، حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یعنی یہ پہلے قبلہ تھا، اگر قبلہ نہ ہو تو قبلے کہنے کا کیا مطلب؟ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ، کعبے کی طرف کرنے کا، کتنا بڑا رحمت ہے، فرمایا مسجد الحرام، اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو۔ پیدا کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا، ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھ جب تک عین کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی، فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو، اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے، ادھر تنعیم ہے، ادھر شمیلی ہے، ادھر جعرانہ ہے، ادھر عرفات ہے، یہ ساری مسجد الحرام ہے۔ اب کہیں بھی نماز پڑھے تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف رخ ہو ہی جائے گا۔ اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی، کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی، کوئی شاید ہے بڑے انداز ہے، ابھی جہاد ہے وجیحت ہے، کافی ہے، اس سین آگے کی طرف میں اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ طرف ہو ہی جائے گا نا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اللہ نے جہاد کا حکم بھی نازل کیا، جہاد بھی فرض ہوگی، اہم رمضان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور کی فکر نہیں، حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ہے اور بہت بڑا، حضور نے فرمایا اپنے آدمی بھیجے کہ تلاش کرو، پتہ کرو، خبر حاصل کرو کہ واقعہ کوئی قافلہ ہے، اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے، اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا آل غدر یا آل غدر قوموا الی مسارعکم بعد ثلاث، کہتا ہے کہ اے دھوکے بازو
اے غدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو گئی. اس کے بعد فاتحہ کہتی ہیں کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں تیسرا آپ نے پھر وہ جاتا ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگا دے یا اہل الغدر یا اہل غدر ہو دھوکے والوں تیار ہو جاؤ. لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اس کی تیسرا اس کے بعد جا کے جب ابھی قبیس سے چڑھ جاتا ہے. ابھی قبیس سے چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا اہل غدر اے دھوکے والوں تیار ہو جاؤ 3 دن کے بعد. اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ پتھر پھینکتا ہے, وہ پتھر ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر کرسی کے گھر میں گرتا ہے. ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا. آپ نے کہا جی صاحب کیسی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی. عباس کو بتایا. اس نے کہا کہ آپ کیا بات ہو کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی. اللہ تو خبری کے ہاتھ میں کسی اور کو نہ بتا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سچا ہو جائے تب بھی مشکل, اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے. لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا, لیکن میں نے ولید ابن عتبہ میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن ایسے خواب دیکھا. اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا عتبہ کو. اب بات کہاں چپتی ہے. اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا, تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو. میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے گا, تم کسی کو نہ بتانا. وہ بیوقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا. اب عتبہ کو پتہ چل گیا. حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا, تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی چہل اور بڑے بڑے صنادید بڑے بڑے روسا قریش کے سارے دارالندوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی چہل نے آدمی دوڑایا. اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ باقی لینا مجلس میں آنا, تم ہمارے پاس آؤ, بڑی اہم بات ہے مشورہ کرنا. حضرت عباس فرماتے ہیں طواف ختم کیا. طواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا, دیکھا تو بڑے بڑے کافر اکٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے. اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات یار, تم نے تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں. پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا, اب ایک عورت کی نبی اب پیدا ہو گئی. پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ, اب جناب وہ تو اب مدینے چلے گئے, لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی. عباس کہتے ہیں کیا مطلب کون نبی بن گئی, کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں تمہاری بہن عاتقہ نے کیا کہا ہے کہ دن کے بعد پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور یا الغدر, اور ہم غدر والے ہیں, ہم دھوکے والے ہیں. کیا ہے, کیسی خبریں دے رہی ہے, کیسے خواب بتا رہی ہے, اس کا مجھے تو پتہ نہیں. کہتے ہمیں بالکل کر کے میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کچھ. کمال کی بات ہے, تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچے گا, ہوگا مجھے نہیں پتا. ابو جہل بڑا کھایا آدمی تھا, دشمنان اسلام ایسے ظاہری معاملات میں تو بڑے تانا ہوتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو عباس, مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے, لیکن یاد رکھو 3 دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکذب البیت فی العرب, یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر. کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں, اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا. میں نے کہا ابو جہل جو کچھ تمہیں کر دیا ہے کرنا ہے کرتے رہنا, مجھے نہیں پتا کاتکا نے خواب دیکھ رہا ہے. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی عجیب عجیب بات ہے, عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں.
ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے یا نثاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت سے ہے اور 1000 اونٹ پر وہ قافلہ مشتمل ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے, ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا 10 اونٹ. یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا, تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا, کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا. انہوں نے کہا کہ کیا یار وہ تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو, ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو, سب کا مال اکٹھا آ جائے, ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے, پہرے والے زیادہ ہوں گے, لشکر زیادہ ہوگا, قوت زیادہ ہوگی, اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا. اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آئے کہ آپ قافلہ شام سے چل پڑا ہے, فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے, اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینے پاک کے قریب سے گزرے گا. اچھا, ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے 10-10, 20-30, 50 میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا. اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے, وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش, کوئی لشکر, کوئی آدمی, کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں, کیونکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. قافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کوئی مذاق نہیں ہوتی تھی, سردار کی ذمہ داری. ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں 2 لڑکیاں جاریتان, 2 لڑکیاں تھیں, وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھی. وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہار قید کر دیا اور تم نے میرا ہار کرا لیا. وہ کہہ رہی کیوں مرتی ہو, قافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں. بیٹھی بیٹھی باتیں کریں. ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی, ان سے پانی مانگا, پانی پیا, اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں قافلے کی بات کریں, جس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کے قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے. اور کیا نے کہا ہے ہماری بچی آپس میں بہنیں ہم سہیلیاں ہیں اور اس کا ہار مجھ سے گم ہو گیا تھی, اس کی خریدی. تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے, آپ کو دے دیں گے. تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا. اس نے کہا یہاں 2 آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر, آپس میں بات کر رہے تھے, ہماری سن رہے تھے, ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا ہے. اب دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی, کہتے کہ جب وہ آدمی جس چیز سے سوار تھے اونٹوں پر, انہوں نے کہا اونٹ نے کہاں بٹھائے تھے. انہوں نے کہا جی دیکھو وہ سامنے طرف اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ 7 والے طرف کے نیچے بیٹھے ہوئے, آرام کیا, پانی ہم سے لیا, پانی پیا, وہاں کچھ کھایا پیا, اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے. ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا, وہاں آ کے فاخذ بأرة من الابائر, اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی, اس کو جو کھولا اس میں ان کو اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی. کہنے لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ, اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹ کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو. یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے, کھجوریں ان کے پاس زیادہ ہے, اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا اونٹوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے ساتھ. ابو سفیان ذرا گھبرایا, ڈرا کہ بھئی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے. تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم, اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اطلاع کرو کہ فوراً